ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. فرشتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اظہار اور ذکر کرتے رہنا چاہیے. انسان اگر سارا وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بندوں کی فضیلت بیان کی ہے جن کے اندر عبودیت کی کیفیت ہوتی ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. تو نماز قائم کرنا ان اعمال میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی عبادت نہیں بلکہ عبادت کی بہت بہترین شکل ہے، افضل ترین شکل ہے. عمومی طور پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے. یعنی وہ لوگ جو علم میں پختگی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں. رب زدنی علما، انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے وحی الہی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اصل اور یقینی اور فائدہ مند، نفع مند علم وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہٰذا علم میں رسوخ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان وحی الہی کا متلاشی نہیں ہوتا اور اس سے دلیل اور رہنمائی حاصل نہیں کرتا. تو وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، مقیمین الصلاۃ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی جنت کا وعدہ ہے جہاں وہ اپنے رب کی رحمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے اور ہر طرح کی لذتوں اور لطف سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یاد رکھیے، علم، ایمان اور عمل صالح کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جب تک انسان مضبوط علم حاصل نہ کرے اس وقت تک صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتا، اور اگر عمل صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے. ایمان ہمارے پاس زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز ہے. یہ ہماری وارڈروب سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری جیولری سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہماری گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے. ہمیں ہر روز اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بہترین طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں یہ دعائیں سب آتی ہیں، ہمیں ان کا مطلب آ گیا ہے. نہیں، ہم اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ہم اس کا علم حاصل کرتے رہیں. نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیونکہ نماز میں انسان کی نیت، قول اور عمل سب کچھ ہوتا ہے، اور ایمان کی بھی یہی تعریف ہے، اس میں بھی نیت، قول اور عمل تینوں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں نماز کی طرف پوری طرح توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہیے. راسخون، راسخ کی جمع ہے. راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مضبوطی سے گڑ جانا، اس علم کا پختہ ہو جانا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ التحیات للہ کا کیا مطلب ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ بھولے ہوئے گئے کیا مطلب ہے، یہ کیوں بولتے ہیں ہم. لیکن ہم ہر روز التحیات للہ دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس میں راسخ ابھی تک بھی نہیں ہے. اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کہیں نماز کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے کہیں. راسخ وہ ہوتا ہے جو ایسا مضبوط درخت ہوتا ہے جس کو کوئی آندھی، کوئی ہوا، کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. یعنی ہمارا اس طرح علم ہو نماز کے بارے میں کہ اس پر کسی قسم کے شکوک و شبہات کچھ بھی اثر نہ کریں. اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، انتہائی جھکے ہوئے، کیونکہ جس کے اوپر علم کے پھل لگنے لگتے ہیں وہ انسان عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نماز کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے. اور راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں بے رغبتی ہوتی ہے،
اور وہ اپنے نفس کے ساتھ مسلسل مجاہدہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ جو نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے انسان وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ایک کانشیس لائف گزارنی پڑتی ہے۔ اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر، تمام کتابوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، تو مقیمین الصلاۃ کا لفظ آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے قرآن سے لے کے انتہائے قرآن تک نماز کے ذکر کے ساتھ اقامت کا لفظ آتا ہے، یعنی جو نماز کو استقامت کے ساتھ اور کامل صورت میں ادا کرتے ہیں، مکمل شرائط، ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، اور مستحب اعمال کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہے اس کو ادا کرنا اور ایک ہے اس کو احسن طریقے سے مکمل کرنا۔ اور نماز سے عموماً مراد فرض، سنت، نفل سبھی لیے جاتے ہیں، یہ سارے ہی نماز میں شامل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے رکوع اور سجود پورے ادا کیے جائیں، تلاوت کی جائے، خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ قتادہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، اور یہ دو اعمال جو ہیں باقی اعمال کی نسبت بہت زیادہ اجر عظیم کا باعث ہیں۔ اور اسی طرح ایمان میں سے دو چیزوں کا خاص ذکر کیا گیا، اللہ اور یوم آخرت پر۔ تو جس طرح اعمال میں نماز اور زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایمانیات میں اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ نماز کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے، اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا۔ اسی لیے انگریزی میں ہم نماز کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پریئر، اور پریئر کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے۔ نماز قولی اور فعلی عبادت ہے، یعنی جو بولی بھی جاتی ہے اور اس میں ایکشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی قول بھی ہوتا ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اور تکبیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کہنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور السلام علیکم کہنے سے، دونوں طرف سلام پھیرنے سے اختتام ہوتا ہے۔ جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی مثلاً آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن سلام ہی نہیں پھیرا تو آپ نے ادھوری نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز ناقص ہو گئی۔ تو اس لیے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک یہ نماز کہلاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہی مقصد دے کے تمام رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی یاد دہانی کریں، یعنی ایمان کے بعد پھر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں۔ اور عبادات میں افضل ترین عبادت نماز کی عبادت ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور اسی طرح عبادات میں پہلا حکم بھی یہی ہے۔ جہاں کہیں عبادات کا ذکر آئے گا آپ دیکھیں گے پہلے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر ورکعوا مع الراکعین، باقی چیزیں اس کے بعد آئیں گی۔ تمام انبیاء کی طرف نماز وحی کی گئی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو نماز ادا کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی گئی ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کے لیے رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تو فرمایا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، یعنی ہمیں توفیق دے، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے۔
اور ہر نیک ماں باپ کی یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے کیوں اپنے اولاد کو لا بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، یعنی ان کے لیے اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی گھر خریدتے ہوئے یا کہیں رہتے ہوئے اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے کہ مسجد قریب ترین ہو تاکہ نمازوں کی ادائیگی اقامت کے ساتھ یعنی پراپر طریقے سے ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کیا تھا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، ابھی وہ بچے ہیں، بیبی ہیں، پنگھوڑے میں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی با جماعت نماز ادا کر۔ لقمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے کیا تھی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، پہلی بات ہی نماز کی، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو حکم دیتے ہیں، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اس کے بعد وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ رزق میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، چھپے اور کھلے۔ سچے ایمان والوں کی علامت یہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، جو نماز اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں رب کے ہاں، لیولز ہیں، یعنی جس کا جتنا اخلاص کے ساتھ نماز اور صدقات کا اہتمام ہوگا اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوں گے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن بھی ہے، اسلام کا ستون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے، یعنی جب صبح کے فرشتے عصر کے فرشتے صبح کے وقت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے بندوں کو کس حال میں پایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا، یعنی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، یعنی کچھ بھی کریں لیکن نماز ضرور ادا کرنا۔ اور ویسے بھی نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے۔ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں صرف خود اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرنی بلکہ گھر والوں کو نماز پڑھنے پر جمانا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مار بھی سکتے ہو۔ حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ دجال جیسے عظیم فتنے کے وقت نماز کی حفاظت کی فکر کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری الفاظ بھی کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز۔ اور قیامت کے دن پہلا سوال بھی، پہلا حساب بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگرچہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، لیکن فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے ہم ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے، پار ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز سے رحمت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، فقر دور ہوتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، دکھوں اور غموں کا علاج اور مداوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ کی مدد ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اگر کسی بھی مشکل میں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر نماز کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ بیماریوں سے شفا ملتی ہے،
ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، نماز کی طرف لپکنا، بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں، بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. یعنی یہ چیزیں انسان کی صحت کا بھی باعث ہیں. نہ صرف جسمانی صحت نہیں مراد، بلکہ علیل کہتے ہیں جو روحانی طور پر اور قلبی طور پر مریض ہو. نماز سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، انسان کو برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملتی ہے، انسان کی بری عادات ختم ہو جاتی ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے. آپ نے فرمایا عنقریب جو وہ نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا. یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا اور سوچ سمجھ کے نماز پڑھی تو ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، یعنی پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اس سے راحت ملتی ہے. ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا. تو دوسرے لوگوں نے حیرانی سے اس کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی نماز مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا سکون ہے. اور ابن قیم بھی کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوں گی، آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی. یہ شرط ہے. اگر دنیا میں نماز خوشی کا باعث ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، تو پھر قیامت کے دن بھی رب کے دیدار کا باعث ہے. کیونکہ دنیا میں بھی نماز ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کل کو اللہ سے ملاقات بھی اسی کی اچھی ہوگی جس کی نمازیں اچھی ہوں گی. قیامت کے دن اس شخص کے اعضاء چمک رہیں گے، وضو والے بازو، چہرہ، پاؤں، ان سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اسی سے پہچانیں گے. اور نماز ہی آگ سے بچانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے. اس کے برعکس جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر قرار دیا گیا، ایمان سے محرومی اور منافقت کی علامت بتائی گئی. امام ابن قیم فرماتے ہیں نماز کی یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے. یعنی جس کی نماز میں یہ 6 باتیں ہیں وہ منافق ہے. نمبر 1، نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، مارے بندھے اٹھ کے جانا، خوشی سے نہیں جانا. نمبر 2، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھ لو میں نمازی ہوں. نمبر 3، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، ڈیلے کر کے پڑھنا، آخری وقت میں پڑھنا. نمبر 4، اس میں جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اللہ کو کم ہی یاد کرنا، بس تیزی سے سر سے اتار پھینکنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا. اور چھٹی بات ہے با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا، گھر میں ہی پڑھ لینا. اب دیکھیے کہ آج کل الحمدللہ تراویح کے لیے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے کمیونٹی سینٹرز ہائر کر کے وہاں تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے. لیکن سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تراویح ایک نفل نماز ہے، جبکہ فرض نماز زیادہ حقدار ہے کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے. اگر ہم تراویح کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا عشاء کی نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکتے؟ سارا دن اگر ہمارا کام بھی ہے تو ہم عشاء تو مسجد میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں. یعنی اگر دن میں کئی موقع نہیں بھی ملتا، کوئی ایسی مجبوری ہے، کیونکہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں جماعت سے پیچھے رہتا ہے اس کے بھی نفاق کی علامت بتائی گئی ہے. پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی، سب کچھ لٹ گیا اس کا. ایک نماز چھوڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، جو کیا کرایا وہ بھی ضائع ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا رہا، سستی کی، یا ایسا سویا کہ پھر یعنی اس نے اپنے سونے کا وقت ہی یہ بنا لیا اور ہر روز عصر قضائی کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہوں گی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، اور اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے. نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا. قیامت کے دن بھی بے نمازی قارون، فرعون، حامان اور ربیع ابن خلف کے ساتھ ہوں گے. تو نماز کی اہمیت جان لینے کے بعد، اس کے فائدے جان لینے کے بعد، اور نہ پڑھنے کے نقصان جان لینے کے بعد، اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے اس کو بھی صحیح طور پر ادا کیا جائے. تو نماز کی جو دعائیں ہیں، نماز بذات خود ایک دعا ہے، لیکن نماز کے جو اذکار کہنا چاہیے کہ نماز کے اذکار اور دعائیں ان دونوں لفظ شامل کر سکتے ہیں، ان کا مطلب جاننا بڑا ضروری ہے. انہیں یہ سب ایکشن کیوں کرتے ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے. نماز کا آغاز جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کے بعد نمازی پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے اس پر حلال تھی.
ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ کچھ کھائے، نہ کچھ بولے، صرف اور صرف اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی جب وہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، آنا جانا، چلنا پھرنا سب حرام ہو جاتا ہے. تکبیر نماز کا رکن ہے. یعنی آپ یوں ہی نہیں بس کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر سکتے. آپ کو ہر صورت میں ہینڈز اپ کرنے ہیں، ہر چیز دنیا کی چھوڑنی ہے، خالی ہاتھ ہونا ہے، اور پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے. یعنی اللہ کی بڑائی کا آپ اظہار کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے جسچر بھی دیں گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس طرح کیے بغیر اللہ اکبر کہنا درست نہیں ہوتا، اور اس کو کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم یعنی ہر چیز کا حرام ہونا اللہ اکبر ہے، اور تحلیل حلال ہونا السلام علیکم کہنا ہے. آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے، اور نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے. پھر ہر سٹیپ پر جاتے ہوئے پھر سے اللہ اکبر، سوائے رکوع سے اٹھنے کے وقت اس میں حمد کے کلمات اور تسبیح ہے، لیکن باقی جو شروع کرتے وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، پھر سجدے میں جاتے وقت، پھر سجدے سے سر اٹھا کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت، پھر اتحیات پہ بیٹھتے وقت، ان تمام مواقع پر اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے. ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہے جو ہر گھبرا دینے والے موقع پر کہا جاتا ہے اور ہر خوشی کے پیدا ہونے کے موقع پر کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کو ہر اس چیز سے پاک قرار دیا جائے جو اللہ کے دشمن اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ اور جو اس کی صفات میں تحریف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت ابھو ہے. اس کو کوئی چیز، کسی کی بدزبانی، گالی، کچھ بھی اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی. وہ ان سب چیزوں سے بالا و افضل ہے، سب سے بڑا ہے. سلف صالحین جو تھے وہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کا بہت اہتمام کرتے تھے. یعنی جماعت میں یہ نہیں کہ چلو آخری رکعت میں بھی شامل ہوتے جماعت کا ثواب ملے، اس بات کے نہیں حریص ہوتے. وہ اس بات کے ہوتے تھے کہ ہماری تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مس نہ ہو، ہم امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں کہ نماز کا کچھ حصہ بھی اس میں سے کم نہ ہو. جیسے ایک ہوتا ہے نا گلاس آپ پورا بھرتے اور ایک یہ تھا کہ آدھا ایمپٹی ہے یا کوارٹر ایمپٹی ہے، تو نماز بھی اسی طرح اگر آپ پوری جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہ اور طرح ہے، اور جتنا کم کرتے چلے جاتے ہیں اس کی اجر و ثواب کا لیول اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کام میں برکت نہ ڈالے جو بندے کو نماز سے غافل کرتے. یعنی ادھر نماز ہو رہی ہے اور آپ ادھر کوئی اور کام کیے جا رہے ہیں تو اس کام میں بھی برکت نہیں ہوتی. اور جہاں تک نماز میں تکبیر کہنے کی اہمیت ہے یا حکمت ہے تو امام عز ابن عبد السلام کہتے ہیں جب نماز کا مقصد ذکر ہے تو جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی قدر و منزلت جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ ہے کون جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسان اس ہستی کے ساتھ ادب کو لازم کر لے. پس نماز کو تکبیر کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتی ہے، تاکہ بندہ جان لے کہ کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، کس کے لیے جھک رہا ہے اور کس کے لیے بیٹھ رہا ہے. اللہ کے لیے جو سب سے بڑا ہے، اور تاکہ وہ ایسی فرما برداری اور عاجزی کرے جیسی کرنی چاہیے، اور اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرے. یعنی اپنے آپ کو چھوٹا کرے اور اللہ کو سب سے بڑا بیان کرے. اور جب وہ اللہ کو بڑا سمجھے گا تو ہی نماز کے سارے آداب کو ملوز خاطر رکھے گا، ظاہری اور باطنی طہارت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع و خضوع اختیار کرنے کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو خیال اس کو آتا ہے وہ اس کو جھٹک دیتا ہے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اب میں اللہ کے لیے خالص ہو گئی ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہوں. لیکن افسوس ہم سب پر کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر زبان سے کہہ کر بھی کہ اللہ اکبر، دنیا بھر کی باتیں سوچتے ہیں، وہ باتیں سوچتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ سوچی ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ملوز خاطر ہو، اور ہم اس اللہ اکبر کا مطلب سمجھیں کہ ہم اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور باقی چیزیں چھوٹی. ہمیں کیا خیال آتے ہیں، کوئی غم رنج ہوتا ہے ہمارے دل میں، وہ اس کا خیال آ رہا ہوتا ہے بار بار، اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. تو اللہ ان سب باتوں سے بڑا ہے. مجھے اس وقت اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. یہ اپنی لے کے کہاں بیٹھ گئی ہوں پھر سے کہ پھر اپنے بارے میں سوچے جا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا وہ ہو گیا. نہیں، ہمیں اس وقت کیا سوچنا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور مجھے اسی کی طرف توجہ کرنی ہے. تو تکبیر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کو ہر چیز سے بڑا تسلیم کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، اللہ کے علاوہ اور خیالوں میں مشغول نہ ہو. یعنی دل کو اللہ کی طرف حاضر کرے
اور پھر یہی چیز انسان کو ریاکاری سے بھی بچاتی ہے. نماز میں ریاکاری کے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اچھے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی سن رہا ہے تو آپ اچھی سی قرات شروع کر دیں اس میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہو گئی. تو جب آپ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ریاکاری کا خیال چھوڑ دیں کہ کسی اور کو کیوں دکھانے کے لیے میں پڑھوں. اللہ جب سب سے بڑا ہے اور اس کی حضور حاضر ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، بس یہی کافی ہے میرے لیے. کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی اور توجہ کر رہا ہے یا نہیں، مجھے کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، مجھے صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. اور جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو اس کے اندر پھر خشوع آنے لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، عاجزی آنے لگتی ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے. اور پھر جو نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اچھے سے قیام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن اس کو اچھا قیام ملے گا، اس کا وہ کھڑا ہونا بھی خوبصورت ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. کیونکہ دنیا میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو وہ ایسے نہیں کبھی اس ٹانگ پہ کھڑا ہو گئے، کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی کیسے کھڑے ہو گئے، کبھی کیسے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے تو بس اللہ کے سامنے گڑ گئے، جم گئے اچھے طریقے سے. تو جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. پھر اس کے بعد ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر قیام ہوتا ہے، یعنی تکبیر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں اور کسی اور طرف انسان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اور اگر بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے. ابن قیم نماز میں قیام کی حکمت کے بارے میں کہتے ہیں، نماز کا راز اور اس کا مقصد بندے کا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور دل کا مکمل طور پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور بندے کا مقام ایسے معزز آدمی جیسا ہوتا ہے جو بادشاہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے، وہ اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معذرت کرنا چاہتا ہے، اس کی سخاوت اور رحمت کی بارشوں کو طلب کرتا ہے، اس سے وہ کھانا طلب کرتا ہے جو اس کے دل کو غذا مہیا کرے تاکہ وہ اس کی خدمت میں قیام پر طاقت حاصل کرے. تو جب وہ اس کے دروازے پر پہنچا تو اب سوائے بادشاہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے کچھ بھی باقی نہیں رہا. یعنی اب بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو بادشاہ سے بات کریں گے نا، ادھر ادھر باتیں تو نہیں کریں گے. یہ کتنی بے ادبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ مثلا کسی بندے سے کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، آپ کبھی دائیں والے سے بات کرتے کبھی بائیں والے سے بات کرتے ہیں، اس کو کیسا لگے گا؟ یا اپنا فون دیکھتے رہتے ہیں. آج کل تو یہ وبا پھیل گئی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ عادت ہوتی ہے وہ وہاں والدہ سے ملنے گئے بڑے اہتمام سے، جی آج والدہ سے ملاقات کا دن ہے، والدہ سے ملنے گئے ہیں اور ابھی سلام دعائی ہوئی ہے کہ فون آ گیا، اچھا 1 منٹ وہاں سے باہر نکل گئے، یا پھر ان کے سامنے بیٹھے رہے اور زمانے بھر کے بزنس کی باتیں کر کے اور پھر فون رکھ کے، اچھا اور کیا حال ہے، اچھا میرے خیال ہے میٹنگ کا ٹائم ہو گیا چلتے ہیں، چلو بھائی ملاقات ہو گئی والدہ سے. یہ رویے ہیں آج کل بچوں کے کہہ لیں یا لوگوں کے کہہ لیں کہ سب سے جو معزز جس کا ہم نے والدین کے حقوق میں پڑھا کہ والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ ہے، اس ماں کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے تو آپ باقی انسانوں کا کیا حق دیں گے اور ان کو کیا رسپیکٹ دیں گے اور ان کے کتنے حقوق ادا کریں گے. اور جب آپ بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتے اور آپ کو اتنے مینرز نہیں کہ آپ بندوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر بھی پھر کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں بھی ہماری کیا توجہ ہوگی؟ کھڑے اللہ کے حضور ہیں، اس کے لیے ہم نے اللہ اکبر کہی اور قیام کیا اور ہاتھ باندھے اور دنیا بھر کی باتوں میں مشغول ہیں. ہمیں اس کے لیے ایفرٹ لگانی ہے کہ نہیں، واپس اللہ ہی کی طرف توجہ کرنی ہے. پھر جب ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو استفتاح کی دعائیں شروع ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے یہی دعا پڑھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، یعنی اتنی قبولیت ہوئی اس بندے کے ان کلمات کو. ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا کہ اگر یہ اتنے اچھے کلمات ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے قبول ہو جاتے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بہت بڑا، یعنی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، بہت زیادہ بڑائی.
اور یہ اللہ کے اس فرمان کی تعمیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا. تو کیسے بیان کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہہ کر. اور اس سے بے چین دل اطمینان پاتے ہیں. یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے دل کو ایک قرار آتا ہے اور اس کی عظمت کے ساتھ ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. جب دل حیران پریشان ہوتا ہے، لاسٹ ہوتا ہے، تو ایسے کلمات سکون کا باعث ہوتے ہیں. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، مصیبتیں زائل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا دی جاتی ہیں، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، کیونکہ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. مجھے کسی کی نظر، کسی کا حسد، کسی کا میرے بارے میں برا چاہنا، میرے خلاف سازشیں کرنا کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اللہ ان سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے مجھے بچا سکتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے. یعنی یہ دعا تو ہے ہی دعائے استفتاح، لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان پختہ ہوتا ہے، بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ راسخ اور یقین پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ اکبر کبیرہ کہا. اور پھر آسمانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اور والحمد للہ کثیرا، تو حمدن کثیرا ہے اصل میں، وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا. اور اس میں سبحان اللہ نہیں خالی کہا گیا، بکرتن و اصیلا، صبح اور شام کا ذکر. کیوں؟ ان دو وقتوں کو اس لیے خاص کیا گیا کہ دن اور رات کے فرشتے ان میں اکٹھے ہوتے ہیں. ہماری نماز میں فجر میں اور عصر کے وقت، اصیل کہتے ہیں عصر کا وقت اور بکرا کہتے ہیں صبح کا وقت. تو ان دو اوقات میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ تسبیح فرشتوں کا خاص ذکر ہے. پھر اس کے بعد دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. یا اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے. اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہ پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، علم کے حریص تھے نا، وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ سکوت فرماتے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے، یعنی ہمیں سنائی نہیں دیتا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ تکبیر اور قرات کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ چپ کیوں رہتے ہیں. سوال کا انداز دیکھیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو گنگے بن کے نہیں کھڑے ہوتے، بیچ میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا آخر تک. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز میں عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہم سب سے پہلے اللہ ہی سے پھر دعا شروع کر دیتے ہیں، دعا سے ہی آغاز کر رہے ہیں. تو نماز ہے ہی دعا، تو اس میں کیا مانگتے ہیں ہم اللہ سے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای، یعنی میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، یعنی جو ہو چکے ہیں اب ان کے جو برے اثرات ہیں وہ مجھ پہ نہ پڑے. یا اللہ میرے گناہوں کا جو ڈھیر ہے، گندگی کا جو ڈھیر، مجھے اس سے دور کر دے، وہ مجھ سے لے جا، صاف کر دے، اس کو ختم کر دے. ہر دو نمازوں کے بیچ میں ہم گناہ کر کے پھر آ جاتے، پھر گناہوں کا ٹوکرا لے کے پہنچ جاتے، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ نقصان دہ ہے، یہ ٹاکسنز ہیں، یہ زہر ہیں، یہ آگ ہیں. گناہ کیا ہے؟ آگ کا بنڈل، اگر میرے ساتھ لگے تو جلا دیں گے، تو اللہ ان کو دور کر دے. میں ان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، کیے تو میں نہیں ہے لیکن تو ان کو مجھ سے ہٹا دے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی دور کر دے، جگہ کے اعتبار سے نہیں، میری ذات سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی. اور یہ ایک مجازی طور پر بات کی گئی ہے، ورنہ فزیکلی گناہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہمیں پاس نظر آ رہے تو ہم کہتے ہیں ذرا ان کو پرے ہٹا دیں. یہ نہیں، یعنی جہاں بھی اللہ کو زیادہ پتا نا ہمارے گناہ کہاں لکھے گئے ہیں اور وہ کس طرح ہمارے اوپر اب اثر انداز بھی ہو رہے ہیں. یہ غلط بات ہم کہتے ہیں نا، وہ اس کا اثر واپس ہم پر ہی آ رہا ہوتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، پھر بعد میں سارا وقت اسی کی ریگریٹ ہوتی رہی، یہ میں نے کیوں کہا، یہ کیا کیا میں نے، کیوں بول دیا. اب وہ باہر پر اندر تکلیف پنچ ہو رہی ہے. تو اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا،
یا اللہ یہ جو دل کے اندر سخیمت قلبی ہے اسے باہر نکال دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، معاف کر دے، دھو دے. اور پھر مشرق اور مغرب کی دوری، اتنا دور کر دے ان کو. اور بھی تو چیزوں کی دوری ہو سکتی تھی، لیکن مشرق اور مغرب آپس میں کبھی نہیں ملتے، وہ دور ہی رہتے ہیں. تو یا اللہ ایسا دور، یعنی دوری کا سب سے بڑا سمبل ہے، اور اس سے زیادہ فاصلہ انسانی وسعت میں نہیں ہے، انسانی نظر میں نہیں ہے مشرق اور مغرب. اور حقیقی مشرق اور مغرب جو بھی ہیں، ایک تو ہمارے سورج کے مشرق و مغرب ہے نا، اور ایک اس کے علاوہ بھی، تو اتنا دور کر دے ہمارے گناہوں کو. اور پھر ونقنی، اور پاک صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل صاف کی جاتی ہے. یعنی گناہوں کو ختم کر کے ان کے اثر کو بھی مٹا دے، کیونکہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. گناہ آگ ہے نا، تو آگ جہاں بھی ہوگی اس کا اثر پڑے گا، تو یا اللہ وہ اثر بھی دور ہو جائے. اور سفید کپڑے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ سفید چیز پر میل جلدی ظاہر ہوتی ہے. آپ کلرڈ کپڑے اپنے دھوتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن سفید کپڑا آپ دھوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سفید رہا بھی ہے، آپ کو تسلی نہیں ہوتی، آپ پھر اس کو دوبارہ دھوتے، پھر دوبارہ دھوتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی چھوٹا سا بھی داغ ہو تو اس کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یا رب جس طرح سفید کپڑا صاف ہوتا ہے نا، بالکل وائٹ، پیور وائٹ، ایسے ہی مجھے بھی اسی طرح صاف ستھرا کر دے. اور علماء کہتے کہ نقی نہیں، یعنی پریزنٹلی جو میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، باعث بینی میں ماضی تھا، یہاں پریزنٹ ہے کہ اس وقت جو میرے سے گناہ ہو رہے ہیں یا اللہ مجھے ان کے اثرات سے بھی محفوظ رکھ. نماز ایک عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے. اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں. اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کھلاتا کون ہے؟ اللہ. بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے. تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھیے اپنے نوٹس میں، عبادت کرنا اکول ٹو رزق کمانا. ٹھیک ہے، عبادت کرنا، رزق کمانا. اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن عبادت زیادہ اہم ہے. قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی. سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا. امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی. بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی. نیت کا کیا معنی تھا بولو؟ پختہ ارادہ. جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ. اب عبادت کا بھی لغوی معنی
لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا. عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا. اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہو یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہو یا پھر باقی اعمال ہو. ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا. تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا. سب سے زیادہ امپورٹینس کس کو حاصل ہے؟ دل. نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں، نمبر 2 زبان. یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں. یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں. دل کے بھی اعمال ہیں، نیتیں، ارادے، خیالات، سوچے، گمان، اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب. اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک، اور جو جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے. عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے. اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے. ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ٹھیک ہے؟ اسم جامع، جامع نام ہے. عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو. باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے. پھر والعبادۃ تطلق علی شیئین، عبادت کا اطلاق 2 چیزوں پر کیا جاتا ہے. نمبر 1 التعبد، اور نمبر 2 المتعبد بہ. ابھی لکھ لیجئے. الاول التعبد. التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت. اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا. تعبد ایک عمل ہے، رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل. کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہیں محبت اور عاجزی کے ساتھ، یعنی ایک طرف محبت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور دوسری طرف عاجزی. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی. اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا. عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت. محبت. آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. سنا ہے کبھی؟ صنم. صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت. اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے، یا محبوب معبود ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ محبوب beloved جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی، کیونکہ ہم کرتے یہی ہے نا. تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو، کیونکہ ساری زندگی کے لیے چاہیے. یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. تعبد کیا ہے؟
اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے احساس کے ساتھ، کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے المتعبد بھی، اور مشکل. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ. یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ بات مانیں گے، چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ کریں گے اللہ کی محبت کے لیے، کچھ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا، جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بھی ہے. اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے. یعنی اقوال کیا متعبد بھی ہی ہیں، جیسے تسبیح یہ متعبد بھی ہی ہے، جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا، محبت اور خوف، اور نماز، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. نماز کیا ہے؟ متعبد بھی ہی ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ طریقہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے عام مثال میں ہے کہ ایک ہے کھانا، یہ کیا ہے؟ ایکشن. اور ایک ہے کھانے کا آلہ، جیسے چمچ ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ. ایک ہے عبادت، اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں. اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ. عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت ہے اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ. پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں. دیکھیے یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی. یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے. آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا. پھر یہاں آنے کا فائدہ، اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. عبادت کے 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے. نمبر 1 محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا. جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے. تو وہ عبادت کے 3 رکن آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں. محبت نکلی تو کیا ہوا؟ ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ محبت چاہیے. اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی دل بےتاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا. کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں. یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں. تو پہلا رکن ہے محبت. اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا، کامل درجے کی امید ہونا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں. اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو 3 ارکان کون سے ہو گئے؟ محبت، امید اور خوف. یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ. اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے 3 نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا. کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. پھر ہے عبادت کی اقسام. ٹھیک ہے. اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم دل کی عبادات. جی دل بھی عبادت کرتا ہے. اب یہ ذرا لکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات؟ محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی. دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات. ٹھیک ہے. یہ کس سے کرتے ہیں؟
زبان سے کرتے. تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات. ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں. اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے. ہر چیز پر عبادت میں آ جاتی. 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. کیونکہ بچے آپ کو ایک دفعہ تو نہیں کئی دفعہ دیکھیں گے، اور کسی وقت ہو سکتا ہے ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بچہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اماں اس دن تو اس طرح پڑھ رہی تھی اور آج اماں اس طرح پڑھ رہی ہے، تو ہمارا تضاد سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ چاہے بچوں کے سامنے پڑھیں، چاہے الگ پڑھیں، چاہے ان کو سکھانے کے لیے پڑھیں، چاہے کہیں اور، ہم اپنی پیس ایک جیسی رکھتے ہیں. اتنا یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس وقت اس ایمرجنسی کی وجہ سے آپ نماز اگر جلدی پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ نے کسی دکھاوے کے لیے جلدی آہستہ نہیں کی، بلکہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل ترین نمازیں بھی پڑھی ہیں اور مختصر ترین بھی پڑھی ہیں ایز پر نیڈ. ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو اچھی بات ہے نا، صلہ رحمی ہے یہ. ہاں جی، بچوں سے اگر پیار ہوتا ہے، آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں اتنے ٹکٹ خرچ کر کے کیوں جاتے ہیں؟ کہ رشتہ داروں کو دیکھ آئیں، رشتوں کی تجدید کر آئیں. بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کو دور رہ رہ کے، ہمارے بچے تو جانتے بھی نہیں ہیں. تو رشتوں کی تجدید کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں بھی نیت اگر یہ کر لے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑوں، تو پھر وہ سارا کرایہ اور جو تھکاوٹ اور جو بھی ہوگا سب اجر لکھا جائے گا. جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اکیلے اسی کی عبادت. یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے. اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے. جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے. جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے. سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں، بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا. اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں. تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں. یہ اللہ کا حق، کیونکہ وہی دے رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کی طرف جانا ہے ہمیں. تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، اور اس گدھے کا نام عفیر تھا. بعض لوگ اپنا نام عقیرہ رکھتے ہیں اسی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے کہ ٹھیک ہے بخشے گئے ہم. تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، اسی کے آگے جھکنا ہے. جب اللہ نے ہی سب کچھ بنایا ہے تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان بھی نہیں کرتے. یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور یاد رکھیے، جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے. اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی پہچان ضروری ہے عبادت کے لیے. جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟
اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے. یاد رکھیے عبادت کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. عبادت اللہ کا اپنی مخلوق پہ حق ہے اور اس کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے. تو ایک ہوتی ہے مومن کی عبادت. کیا ہے؟ مومن کی عبادت. مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ ان طریقوں کے ساتھ عبادت جو اس نے مقرر کیے ہیں. مشروع کیا مطلب مقرر کیے ہیں، اور یہی عبادت قبول ہے. یعنی اللہ کی عبادت کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے کام کرے، اس میں اپنی مرضی کا سجدہ اور رکوع کرے، تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے، تو پہلی ہے مومن کی عبادت، دوسری ہے بدعتی کی عبادت، بدعت کرنے والے کی. اور جس نے اللہ اکیلے کی عبادت ان طریقوں کے بغیر کی جو اس نے مقرر کی ہے تو وہ بدعتی ہے اور اس کی عبادت ریجیکٹڈ ہے. بدعت کے متعلق کیا حکم آتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں وہ کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے. تیسرا ہے مشرکین کی عبادت. مشرک کی جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے. وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اور آیا تو اس نے اس کو بھی دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی. یہ شرک خفی ہو گیا نا. تو یہ مشرک کی عبادت ہے اور اس کی عبادت مردود ہے. وہ شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی، وہ عبادت وہ مردود ہے. پھر کافر کی عبادت، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی نہ کرے کسی اور کی کرے تو وہ کافر ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے. پھر ہے منافق کی عبادت. منافق بھی عبادت کرتا ہے لیکن ظاہر میں کرتا ہے، بس باطن میں اللہ کا انکار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، تو اس کی عبادت بھی کیا ہے؟ مردود. تو منافق کی عبادت مردود، کافر کی عبادت مردود، مشرک کی عبادت مردود، بدعتی کی عبادت مردود، اور مومن کی عبادت مقبول. مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت کی قبولیت کی دو بڑی شرائط ہوئی. نمبر 1 خالص اللہ کے لیے، اور نمبر 2 مقرر طریقوں کے مطابق. کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، رد، ریجیکٹڈ. یعنی جو طریقہ ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تم اس طریقے پہ کام کر رہے ہو تو وہ قبول ہی نہیں، ریجیکٹڈ ہے. مثلاً آپ کسی کو کوئی سیمپل دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق پروڈکٹ بنا دو، تو فیکٹری ہے چیزیں بناتی ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوتل بنا دیں اس سائز کی، اس رنگ، اس شکل، اس ڈیزائن کی. پورا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے ہر چیز، اور پھر آپ وہ فیکٹری کو، لیکن جس وقت مال بن کے آتا ہے تو نیلے کی جگہ پیلا لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی ہوا ایسا دنیا میں؟ بہت بار. کیونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جس کے مطابق آرڈر کیا گیا تھا. ہمیں بھی جس طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا، اگر ہماری نماز اس طریقے پر نہیں تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. تو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں صحیح طریقہ پورے دلائل کے ساتھ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خوب اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کبھی دوپٹہ ہی ٹھیک نہیں، کبھی وہ باریک ہے، کبھی ٹخنے ننگے ہیں، کبھی لباس ٹائٹ ہے، کبھی وضو ڈھنگ کا نہیں کیا ہوا، کبھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنے کا نہیں، کبھی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی منع کر دے تو چیخ پا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ شکر نہیں کرتے ہم پڑھ رہے ہیں. تم پر بھی احسان ہے اور اللہ پر بھی احسان ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس طریقے کا اختیار نہیں کریں گے جو مقرر کیا گیا ہے، اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی. تو عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. نمبر 1 اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نمبر 2 دوسری شرط اسے اللہ نے مشروع کیا ہو. قرآن مجید میں آتا ہے ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فان الظالمين بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. اب یہ دلیل ہے کہ اس طریقے کے مطابق کام کرنا جو اللہ نے مقرر کیا. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18-19 نمبر لکھ لیں.
آیت گھر جا کے مکمل کریں، آیت مکمل کیجئے، ہوم ورک۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ترجمہ اس کا، پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ نمبر 3، اس طریقے کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یعنی قرآن میں جیسے حکم ہے نماز پڑھو تو اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ یاد رکھیے، عبادت کا نمونہ اور عبادت کی وضاحت کرنے والے خود رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 4، امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ کیا ہو؟ امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی نیک کام کر کے بھی ان کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا، ڈر بھی اور امید، رغبت امید کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ نمبر 5، عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے ہو۔ کس سے ہو؟ مشروع اوقات۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فجر کب پڑھی جائے گی؟ سورج نکلنے سے پہلے، اور اگر کوئی روٹین ہی بنا لے کہ جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر عبادت نہیں ہے، اپنی منمانی ہے۔ مقرر مقدار کے مطابق ہو۔ 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ زیادہ ہوشیار نہیں بننا، اسمارٹ نہیں بننا کہ ہم تو 4 بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں، آپ صرف 2 پڑھتے ہیں۔ جی، دو ہی ہیں، اوقات اور مقدار دونوں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الحج اشہر معلومات۔ نمبر 6، بلوغت سے وفات تک عبادت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ نہیں کہ اب اصل میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا، اب تو نماز چھوڑ دی ہے میں نے، نہیں، اب کیا کریں، اب تو اٹھا ہی نہیں جاتا، اب کیا نماز پڑھنی ہے، نہیں اٹھا جاتا بیٹھ کے پڑھ لیں، اب تو گھٹنے ہی چلے گئے ہیں تو اب کیسے کھڑے ہوں، تو کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، اب تو نیچے سجدے میں جائے تو اٹھا نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، اشارے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو موت تک بستر مرگ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تب بھی اگر ہوش ہے، آپ نے دیکھو کہ کئی لوگ قومے میں بھی ہوتے ہوئے نماز کے اوقات میں اشارے کر رہے ہوتے ہیں نماز کے، اور ہم دیکھو کچھ لوگ، کبھی آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ خواب آیا ہو کہ خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ سارے کام کر رہے ہوتے، چونکہ نیند میں ہے نا، تو وہ ہاتھ اٹھانا اور رکوع اور سجدہ، لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فکر ہوتی ہے نا۔ پھر اگلا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ عبادات میں مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو دیکھنا ہم کہاں ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں عبادت کے اعتبار سے۔ نمبر 1، سابقون، سبقت لے جانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور مستحبات بجا لاتے ہیں، یعنی صرف فرض نماز نہیں پڑھتے، سنت نفل سب کچھ پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، میانہ روی کرنے والے جو صرف فرض پڑھتے ہیں، اکثر لوگ وہ سعودی عرب میں صرف فرض پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض میں کمی کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ فرائض میں کمی کرنے والے۔ کمی کیا ہے؟ جیسے وضو یا نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دینا، یا واجبات میں کوئی کمی کر دینا، یعنی ایک کمی تو باطل کر دیتی ہے نماز کو، جیسے رکن چھوڑ دینا، اور ایک کمی جو ہے وہ ثواب کم کر دیتی ہے۔ تو بندوں کے خلاف اللہ کی حجت 2 چیزوں کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ پہلا، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا علم ہونا، دوسرے، اس پر عمل کرنے کی قدرت حاصل ہونا۔ لہذا کوئی عاجز یا مجنون ہے اس کے لیے نماز نہیں، فاسد العقل کے لیے بھی نہیں۔ سورۃ فاطر کی جو آیت نمبر 32 اور 33 ہے، ان 2 آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بہت پسندیدہ آیات میں سے سورۃ فاطر کی آیتیں جو ہیں 32 اور 33، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا۔ پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے، کون ہے وہ؟ جو کوتاہی کرے، یا تو رکن چھوڑ دے یا کوئی مستحب چھوڑ دے۔ اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے جو صرف فرض تک رہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان کا لباس ان میں ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی
دنیا کے معاملے میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں. ہر سجدہ جو ہے وہ درجہ بلند کرتا ہے. تو صرف فرائض پر اکتفا کافی نہیں، نوافل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ہم کن میں سے 3 قسموں میں سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں یہ 3 قسم. کوئی تو پڑھتے ہی نہیں نماز یا کم کر دیتے، اور کچھ صرف فرض پڑھے اور جلدی سے پڑھ کے اٹھ گئے، اور کچھ اطمینان سے پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی، نفل بھی شوق سے پڑھتے ہیں. اور یاد رکھیے پھر محبت، امید اور خوف. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے لیے کون سی منزل چاہتے ہیں اور ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی بلند درجات ہوں تو نماز کو اچھی طرح سیکھیے، اس کے لفظوں کو بھی، اس کے معنوں کو بھی، اس کے طریقے کو بھی، اس کے دلائل کو بھی، اور سکون سے پڑھیے. کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، اور ہمارا جسم ہی ایسے بنایا کہ ہم واقعی قیام، رکوع اور سجود سب کچھ کر سکیں. مخلوقات میں سے جتنی اور مخلوقات ہیں، یعنی جنوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں، ان پہ بھی نماز فرض ہے، لیکن باقی مخلوقات جو ہیں، مویشی جانور دیکھ لیجیے، پرند چرند دیکھ لیجیے، کوئی 4 پاؤں پہ کھڑا ہی کھڑا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی رینگنے والا جانور ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی صرف قیام کی حالت میں ہے. ہمیں اللہ نے ایسا جسم دیا کہ ہم یہ تینوں کام کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنا چاہیے. اگر کوئی ایمان ہی نہیں رکھتا اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، قبول ہی نہیں. نمبر 2، عاقل ہونا، یعنی مجنون نہ ہو، کیونکہ مجنون پر حکم لازم نہیں، یعنی پاگل جو ہے. نمبر 3، صحیح اور غلط کی پہچان ہونا، جس کو تمییز کہتے ہیں. اوپر آپ دیکھیے عربی بھی لکھی ہوئی، یہ تمیز نہیں ہے، کیا ہے؟ تمییز. تمییز کا معنی ہے تمیز کرنا، یعنی صحیح اور غلط میں فرق جاننا. نمبر 4، نجاست ختم کرنا، ازالت النجاسہ، یعنی نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. نمبر 5، حدث کو ختم کرنا، رفع الحدث، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنا. نمبر 6، سطر کو ڈھانپنا، سطر پوشی. نمبر 7، نماز کے وقت کا داخل ہونا، دخول الوقت. نمبر 8، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا. اور نمبر 9، نیت کا ہونا. یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ شرائط. اور شرائط کیا ہوتی ہیں؟ جن کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی. یعنی نماز کے کانٹیکس میں اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. آپ بے شک پڑھتے رہے لیکن نماز نہیں ہوگی. مثلاً ایک پاگل شخص جو ہے جس کو سمجھ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ بس کسی کو دیکھ کے ایسی نقل اتار رہا ہے، تو نماز نہیں کہلائے گی. اسی طرح جس کو یہ نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یعنی مثلا نماز کے اندر ہی وہ کیا لفظ پڑھ رہا ہے کیا نہیں، یا اسی طرح باقی بھی چیزوں کا اس کو ہوش نہیں، سمجھ نہیں، یا یہ کہ وضو ہی نہیں، یا پھر یہ کہ سطر ہی نہیں ڈھانپا ہوا، یا نماز کا وقت ہی نہیں ہوا پہلے ہی پڑھنی شروع کر دی، یا قبلے کی طرف رخ ہی نہیں کیا، یا نیت کے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، صرف ایک ایکسرسائز کے طور پر یہ ایکسرسائز کر لی. تو اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں ان میں سے ساری یا کوئی ایک بھی، تو نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ادا نہیں ہوتی. یعنی جس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم ہے، یعنی اگر شرط نہیں تو نماز بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، پہلی شرط ہے اسلام. اسلام کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ کفر. کافر کوئی بھی عمل نیک کرے تو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے. مسجد کی آبادی سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ وہاں بیک سیل کرنے سے؟ نماز. یعنی مسجد کو اگر آباد کرنا ہے تو کھیلوں سے نہیں بلکہ کس سے کریں گے آباد؟ نماز پڑھ کے. مسجد بنائی کس لیے گئی ہے؟ اس کا سب سے اول اور پہلا مقصد نماز کی ادائیگی. تو مشرکین مسجدیں آباد نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بیت اللہ کی بہت خبر رکھتے تھے اور اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام اور حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانا اور بہت سے اچھے اچھے کام کرتے تھے، لیکن شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ وہ قبول نہ تھے. تو گویا دوسرے لفظوں میں
نماز کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ کا درست ہونا، توحید کی گواہی دینا۔ دوسری شرط عاقل ہونا، دوسری شرط عقل ہونا ہے، اور اس کے برعکس جنون یا پاگل پن ہے۔ مجنون آدمی جب تک ہوش میں نہ آ جائے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سویا ہوا حتیٰ کہ جاگ جائے، دیوانہ کہ عقل مند ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ بڑا یا بالغ ہو جائے۔ مثلا نمبر 1 جو اس میں حدیث میں آیا سویا ہوا، کبھی آپ نے نیند میں نماز پڑھی یا خواب میں؟ کس کس کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے؟ تقریباً ہر ایک کو ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں نماز نہ چلی، خاص طور پہ فجر کی نماز، تو آپ نیند میں ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہی نماز پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ آپ پوری کی پوری نماز پڑھ جاتے ہیں، تو کیا بیدار ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تو نماز پڑھ لی، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے پوری نماز پڑھی؟ تو کیا سوئے ہوئے کی نماز ہوگی؟ نہیں۔ دیوانہ حتیٰ کہ عقل مند ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ بڑا بالغ ہو جائے۔ چھوٹے بچے بھی آ کے ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر وضو کے، اور ساری نماز والی حرکتیں پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے تیاری ہے نماز کی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو یعنی کہ لازم ہونے سے پہلے یا واجب ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھ لی تھی۔ نمبر 3 صحیح اور غلط کی پہچان ہونا۔ تیسری شرط تمیز ہے، یعنی صحیح غلط کی پہچان رکھنے والا، اور اس کی ضد بچپن ہے، اس کی حد 7 سال ہے، ٹھیک ہے؟ 7 سال میں نماز کا حکم دیا جائے۔ 7 سال سے پہلے بچہ پوری طرح صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ یہ سن التمییز کہلاتی ہے، فقہ کی اصطلاح میں یہ کیا کہلاتی ہے؟ سن التمییز۔ اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو۔ نمبر 4 نجاست دور کرنا، رفع الحدث۔ نجاست کو 3 چیزوں سے زائل کرنا لازم ہے۔ نمبر 1 جسم سے، نمبر 2 کپڑوں سے، نمبر 3 نماز پڑھنے والی جگہ سے۔ کیا کیا پاک ہونا چاہیے؟ جسم پاک ہونا چاہیے، اور کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور جگہ پاک ہونی چاہیے۔ شابش۔ بدن سے نجاست دور کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلا مقام جسم ہے، اس کے جسم پر نجاست میں سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن میں مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اب چھینٹے تو پڑ ہی جاتے ہیں، یعنی آپ جتنا بھی کوشش کریں، لیکن جب آپ یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں تو کموڈ کے ساتھ ہی پیشاب ٹکرا کے واپس پلٹ کے آپ کے جسم پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دھوتے نہیں ہیں اور اسی طرح نماز شروع کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں۔ تو دھونا کب لازم ہے؟ جب نماز ادا کرنی ہو، یعنی ویسے بھی پاک صاف رہنا چاہیے، لیکن نماز کی ادائیگی میں شرط ہے۔ اسی لیے آپ لباس ایسا پہنے کہ وہ ان چیٹوں سے بچ جائے جب آپ ٹوائلٹ یوز کر رہے ہوں۔ اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، ایک روحانی نجاست میں مبتلا تھا اور ایک جسمانی نجاست میں۔ تو گندگی اور نجاست ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیفوں کا باعث ہے اور آخرت میں بھی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جنات اور یہ جو بری چیزیں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ پاک صاف نہ رہنا ہے، کیونکہ جنات کا مسکن کون سی جگہ ہوتی ہے؟ گھر میں، ٹوائلٹس۔ اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے خیال ہے یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے، آسان ہے۔ اس وقت جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صرف دلائل دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد ان سارے دلائل سے اپنی اپنی جگہ واقف بھی ہیں۔ اس میں کوئی نئی چیز نہیں، سب احادیث اور آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جا رہا ہے، اور اس علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لیطمئن قلبی، انسان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں۔ پھر کپڑوں سے نجاست دور کرنا، قرآن مجید میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو۔ حضرت اسماء روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے خرش ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے، دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، یعنی پیریڈز کا خون اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو صرف اتنا حصہ، سارا کپڑا بھی دھونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے خاص طور پہ شادی وادی کے اچھے فینسی سوٹ ہوتے ہیں تو پورا دھونے کی نہیں ضرورت، حائضہ کا پسینہ پاک ہوتا ہے، لعاب دہن پاک ہوتا ہے، صرف اگر جس جگہ پر خون لگا ہے اس جگہ کو اچھی طرح مل کے، خرچنے کا مطلب کیا ہے
یہ جو دو ناخنوں کے بیچ میں ہم اس کو اچھی طرح رگڑتے ہیں، رگڑ کے اس کو اچھی طرح دھو لے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، یعنی پہلے اگر ڈرائی اس میں سے بلڈ کے اوپر تھک ہے کچھ تو اتار دے، پھر پانی ڈال کے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ صابن لگانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر صابن نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سفر میں ہوتے نہیں ہوتا، کپڑا وہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو بس دھو کے صاف کر لیں اور باقی کپڑے میں نماز۔ ہمارے ہاں کتنی مسکنسپشن ہے کہ لوگ بیڈ شیٹس تبدیل کرتے ہیں اور اپنے گرم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، کوٹ بھی اور چادریں اور ہر چیز، اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالتے ہیں، کیا سوچ کے پاکی اختیار کریں۔ تو اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے ہمیں کہ صرف اس خون کو دھونا ہے، سارے کپڑے کو نہیں دھونا، اسی کپڑے میں آپ دوبارہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا خون کا معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ، علقمہ اور اسود سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس ٹھہرا، صبح کو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا، یعنی اگر احتلام ہو گیا ہے یا کوئی چیز ایسی کپڑے پہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بس اتنی ہی جگہ دھونے کی ضرورت ہے، یعنی منی وغیرہ کو۔ اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا۔ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اس مادہ منویہ کو، یعنی منی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ یعنی منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کے تو ایسا ہی ہے جیسے انسان کے جسم سے نکلی ہوئی بلغم، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سوکھی ہوئی کو رگڑ کے، خشک ڈرائی کو جھاڑ کے صاف کر کے اس میں دوبارہ بھی نماز پڑھی جا سکتی، یعنی اتنا آسان ہے یہ دین، ٹھیک ہے؟ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر نجاست کو دھونا، حسن بصری اپنے والدہ خیرہ جو ام سلمہ کی لونڈی تھی ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ لڑکے کے پیشاب پہ پانی بہا دیتی تھی جب تک وہ کھانا نہ کھاتا، اور جب کھانا کھانے لگتا تو اسے دھوتی۔ بہا دیتی سے مراد کیا ہے؟ جیسے چڑک دینا یا اس کو یعنی پوری طرح نچوڑ کے نہیں دھونا، ٹھیک ہے، صرف پانی ڈال دینا۔ اور لڑکی کے پیشاب کو دونوں صورتوں میں دھوتی تھی، کیونکہ وہ ایک جگہ ہوتا ہے دھونا آسان ہوتا ہے، لڑکے کا پیشاب اڑ کے سارے کپڑے پہ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر چھینٹے ڈال کے بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو پورا کمپلیٹ دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک کہ وہ دودھ پیتا ہو، جب وہ سالڈز پہ آ جائے، جیسے آفٹر 4 months آپ بچوں کو کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر نہیں، یعنی پہلے تو یہ روٹی کے ٹکڑا وہ تو بچے بعد میں پکڑتے تھے، اب تو ہم خود ان کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، سیریل وغیرہ۔ تو جب سیریل دینے لگے یا آپ ان کو کوئی بھی چیز سالڈ دینے لگے تو پھر اس پیشاب کو دھونا ہوگا۔ نجاست کو دھو کر اسی کپڑے میں نماز پڑھنا، اگرچہ نشان باقی رہے، یعنی بعض اوقات ہم دھوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کاٹن ہے مثلاً تو اس پہ بلڈ کا جو اسپاٹ ہے وہ پھر بھی نظر آ رہا ہے، مل کے دھویا، 3 دفعہ دھویا، نچوڑ کے دھویا، لیکن نشان نظر آ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ عامر ابن میمون سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے آدمی کے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان اس جگہ کو دھوئے یا پورے کپڑے کو دھوئے، تو انہوں نے کہا مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو دھوتے، پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا نشان دیکھ رہی ہوتی تھی۔ دوسری حدیث ہے اس سلسلے کی، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے، کبھی میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اگر اس کپڑے کو مجھ سے کوئی حیض وغیرہ لگ جاتا تو اتنی جگہ دھو لیتے، مزید جگہ نہیں دھوتے تھے، یعنی میرا خون جو ہے اگر آپ کے کپڑے کو لگ جاتا تو بس اتنا دھوتے اور اس میں نماز بھی پڑھتے تھے، پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے، اگر پھر کوئی چیز لگ جاتی تو دوبارہ اسی طرح دھوتے، اس سے زائد جگہ نہیں دھوتے تھے۔ کتنی آسانی اور کتنی واضح دلیل ہے یہ۔ حائضہ کا لباس پاک ہوتا ہے، باقی جیسے دوپٹہ ہے، قمیص ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے ایک طرف لیٹی ہوتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمرے چھوٹے چھوٹے تھے نا، یہ تو نہیں کہ بیڈ روم الگ ہے اور نماز کا کمرہ الگ ہے، وہیں پر سو رہے ہیں، وہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو چادر اوڑھ کے جس حضرت عائشہ سو رہی ہیں تو اس چادر کا کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حصے پر یا آپ کے جسم کو بھی لگ رہا ہوتا تھا، تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھتے رہتے تھے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم مجھے جائے نماز پکڑاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں،
تو آپ نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے یہاں کیا تسبیح پکڑ سکتے ہیں, کیا جانواز پکڑ سکتے ہیں, کیا مصحف کو پکڑ سکتے ہیں؟ تو خواہ مخواہ کی پابندیاں ہم نے اپنے اوپر خود لگا رکھی ہیں. اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ان دلائل کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر جوتوں کی طہارت. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دوران نماز میں اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے. جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لیا کرے, اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پوچھ ڈالے, پھر ان میں نماز پڑھ لے. یعنی صرف نجاست ہٹانا ضروری ہے, جوتا ہٹانا پورا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کارپیٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے, لوگ سیدھے فرش پر ہی نماز پڑھتے تھے. ہلکی ہلکی کنکریاں جیسے بچھی ہوتی ہیں وہ بچھی ہوتی تھی, اور بعض اوقات اتنی سخت گرمی ہوتی تھی کہ جوتا اتار کے نماز پڑھنا محال. تو وہ یعنی اگر مٹی میں جوتا لتڑا ہوا آ رہا ہے تو مٹی تو ناپاک نہیں, ہاں اگر کوئی چیز راستے میں جیسے کسی جانور کی کوئی بیٹ ویٹ لگ گئی یا کچھ تو چیک کر لے, اگر کچھ ہے تو اس کو سوکھے کو ہٹا دے. اگر ہاں گیلی کوئی چیز لگ گئی ہے تو پھر اس پہ پانی بہا لے 3 دفعہ اور اس کو صاف کر لے اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, جم جا رہے ہیں, پارک جا رہے ہیں, تو اب وہاں پر جوتے اتار کے تو نہیں رکھ سکتے, جوتوں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں نماز پڑھنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں لگی. ٹھیک ہے. دین کتنا آسان ہے لیکن ہمارے توہمات نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے. ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, جبکہ ان ساری چیزوں سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. جسے ابن القیم نے کہا نا کہ نماز بیک وقت جسمانی اور روحانی ورزش ہے, تو کس کو فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے. زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اللہ کی تسبیح کر دیتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے اللہ کی تعریف ہو گئی, وہ اس سے بھی بے نیاز ہے کیونکہ زمین آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے, اس کو نہیں ضرورت تمہاری تسبیح کی. ہاں ہم کرتے ہیں تو یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نا, یعنی جس نے آپ پر اتنے احسان کیے جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں, کیونکہ نماز میں کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کس کو پھر فائدہ دیتی ہے؟ اللہ کو تو فائدہ نہیں دیتی, اس کو تو دینا ہی ہوتا ہے, پھر ہمیں فائدہ دے رہی ہے. اور جب ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں تو یہ ایکشنز اللہ کو کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہم پہ فرض کر کے ہمارا ہی فائدہ اس میں رکھا, اور پھر دن میں 5 دفعہ ہمیں پاک صاف رہنے کا طریقہ سکھایا. سبحان اللہ. فائدہ تو سراسر ہمارا اپنا ہی ہے. اگر نماز نہ ہو تو ہم یعنی گندگی, نجاست, صفائی, ان چیزوں کا خیال بھی نہ رکھیں. لیکن صفائی میں بھی ہمیں ایکسٹریم پر نہیں پہنچایا کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ تھا نا کہ اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو دھو کے نہیں پاک ہوتا تھا, اس کو کاٹنا ہوتا تھا. اور نصارہ جو تھے وہ اسی میں نماز ادا کر لیتے تھے. 2 ایکسٹریم. تو ہمیں کیا کہا کہ بس اتنا حصہ صاف کر لو جس کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی اگر نشان وغیرہ باقی ہے تو کوئی حرج نہیں, دھونا کافی ہے. پھر جگہ سے نجاست دور کرنا, نماز پڑھنے کی جگہ کی صفائی کا خیال رکھنا. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت کی جگہ کو پاک صاف ہونا چاہیے. ٹھیک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا, اور یہ بھی کہ وہ مسجدیں پاک اور صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے. کچھ عرصہ پہلے ہماری کچھ بہنیں مسجد میں بخور جلاتی تھی, پھر وہ زیادہ مصروف ہو گئی تو بخور کی رسم جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مسجد کی صفائی اول دور سے ہی عورتوں کے حصے میں آئی. مسجد نبوی کی صفائی بھی ایک خاتون کرتی تھی جس کا پھر انتقال ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا, کیونکہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا, اللہ کے گھر کو صاف کرنا تھا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ صرف مسجدیں بناؤ ہی نہیں بلکہ ان کو پاک صاف بھی رکھو اور خوشبو بھی لگاؤ. پاک صاف رکھو, پاک اور صاف بھی, صرف پاک نہیں صاف بھی. اور صفائی کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد کارپیٹس کو دھلنا چاہیے تاکہ اندر گئے ہوئے جو جراثیم وغیرہ ہیں اور جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ بھی پوری طرح نکل جائے. اور
اسی طرح یہ کہ خوشبو لگائی جائے، مسجد میں انسان جائے تو ایک فیلنگ آئے کہ مسجد کے اندر، اسی لیے مسجد کے اندر پیاز اور لہسن اور یہ چیزیں کھا کر جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کے اندر فرق آتا ہے۔ پھر نجاست کو دھونا، انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، آپ نے فرمایا ایسے کچھ نہ کہو، حتیٰ کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پیشاب پر بہا دیا، یعنی وہ فرش صاف کر دیا گیا۔ اگر کبھی کوئی بچہ یا کسی سے بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے مسجد کے فرش پر تو اس جگہ کو صاف کر لینا چاہیے، کارپیٹ کا صرف وہ حصہ صاف کر لیا جائے، سارا کارپیٹ اٹھا کے باہر لے جا کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہوں پر نماز کی اجازت ہے، جیسے بستر پر نماز، حضرت انس نے اپنے بستر پر نماز پڑھی، خاص طور پر اگر بیمار ہو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے بستر پر نماز پڑھتے جبکہ وہ خود آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات گھر چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، جس کا شاید آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کبھی جھگیاں دیکھیے، کتنی ہوتی جھگی، اس میں ان کے کپڑے ہوتے ہیں، اسی میں ان کے پکانے کا سامان ہوتا ہے، اسی میں ان کے لپیٹے ہوئے بستر ہوتے ہیں، اسی میں پھر وہ کھول کے سو جاتے ہیں، پھر وہی لپیٹ دیتے ہیں۔ اب اگر بچے سو رہے ہیں، کہ جھگی والے کے 5 بچے ہیں اور وہ بچے سو رہے ہیں اور قبلہ بھی اسی طرف ہے اور سردی کا موسم ہے، باہر بھی نہیں نکل سکتا، اور اس نے اگر نماز پڑھنی اور بچے سامنے پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے نہیں آگے کوئی جنازہ ہے، یہ نہیں، جنازہ تو جنازہ ہی ہے، وہ تو زندہ انسان کا نہیں ہوتا، مردہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جان بوجھ کے لیٹ جائے کوئی نمازی کے آگے آگے، لیکن اگر ضرورتاً کوئی لیٹ گیا ہے تو کیا ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ ازواج مطہرات کے کمرے جو تھے بہت چھوٹے تھے، تو حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں اور بستر کا ایک حصہ ان کے نیچے اور بستر کا دوسرا حصہ باہر کو ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بستر سے مراد یہ نہیں کہ پلنگ پہ ہی چڑھ کے نماز پڑھی جائے، پہلے تو ایسے تخت پوش بھی ہوتے تھے، لیکن یہ کہ نیچے زمین پر بھی اگر بستر بچھا ہوا ہے اور آپ کو اس پر نماز پڑھنی ہوتی، عام حالات میں تو ہمارا بستر نیچے نہیں ہوتا یا ہم بستر پر نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، لیکن کبھی مہمان گھر میں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے، بستر آ جاتا ہے نا نیچے، اب وہ ایک ہی لمبی چیز بچھائی ہوئی ہے یا پھر شیٹ بچھائی ہوئی ہے، تو اب آپ کہیں کہ شیٹ لپیٹو اور مجھے ادھر جائے نماز ہی ڈالنی ہے تاکہ میں نماز پڑھوں، تو اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیں۔ ہاں اگر میٹرس بچھا ہوا ہے تو میٹرس پہ نماز نہیں پڑھے کیونکہ وہ نرم ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ فوم کی جائے نمازیں نکلی ہوئی ہیں تو پھر ان پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ان پہ ان پہ نہیں پڑھنا ٹھیک۔ آپ اس طرح کریں کہ ذرا سا آگے ہو کے نیچے نارمل کارپیٹ پہ یا لکڑی کا فلور ہے تو اس پہ پھر سجدہ کریں، باقی آپ کے گھٹنے اور ہاتھ اور وہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے جو گھٹنے ہیں ان کو سخت زمین پہ مشکل ہوتی ہے بچھانا، پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے مسجد صاف رکھنے کا حکم دیا، تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو پیغمبروں کو حکم دیا گیا، اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے شاید یہ کوئی کمتر درجے کا کام۔ مجھے تو ہمیشہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس خاتون کے جس کو آپ کو بتائے بغیر جنازہ پڑھ دیا گیا، رات کو ہی دفنا دیا گیا، کہ آپ کو کیا تکلیف دینی ہے، معمولی سی عورت تھی، صفائی وغیرہ ہی کرتی تھی کیا، لیکن نہیں، آپ نے اس کو اتنا آنر بخشا۔ اور یہ بہت بڑی مثال ہے اور اتنی انکریجنگ ہے کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے اس شخص کا کہ جو مسجد کی کیئر کرتا ہے، چاہے وہ ایک کالی حبشی عورت ہی اس اعتبار سے تھی کہ جس کا کوئی گھر بار شاید نہیں تھا اور مسجد کے پاس ہی کہیں رہتی تھی اور لک آفٹر کرتی تھی، تو دنیا میں کسی کا اسٹیٹس نہ بھی ہو لیکن اس کا کام اور خاص طور پر اخلاص سے کیا ہوا کام اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ کے نبی اس کو اتنا بڑا آنر بخشے اتنی مصروفیت کے باوجود۔ یعنی 4 دن کے لیے مثلاً کوئی خاتون گئی ہے اور انہی 4 دن میں پیریڈز ہو گئے، بعضوں کا ایسا ہوتا ہے جیسے ہسبینڈ کا پروگرام ہے، آپ کو انہی دنوں میں جانا ہے، آگے پیچھے نہیں جا سکتے، یا وہی 4 چھٹیاں ہیں، اب پیریڈز ہو گئے، تب آپ کعبہ بھی دیکھے بغیر آ جائیں گے؟ ایسی سختی نہیں کی گئی دین میں، کوئی دلیل نہیں اس بات کی، آگے انشاءاللہ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گی، ابھی فی الحال اسی پر رہیے، کیونکہ اگر ہم بہت بحثوں میں چلے گئے تو اصل سبق چلا جائے گا۔ اس وقت فوکس رکھیے دلائل کو جاننا اور علم حاصل کرنا، تاکہ جو سیکھ رہے ہیں وہ پکا ہو جائے، اور جو اس قسم کے سوال ہیں آپ اگر لکھ کے مجھے دے دیں تو یہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی، لکھے ہوئے سوال چھوڑ دیں اس قسم کے، تاکہ میں ان کے دلائل لے کر آپ سے بات کروں، زبانی باتیں نہ کروں۔ نمبر 5، باوضو ہونا، حدث کو ختم کرنا یعنی باوضو ہونا۔ 5ویں شرط،
حدث کو ختم کرنا، اس سے مراد معروف وضو کرنا ہے. حدث ہوتا ہے پیٹ سے گیس کا نکلنا یا پیشاب پخانہ کا پاس ہونا. حدث کی وجہ سے معروف وضو واجب ہو جاتا ہے. وضو نماز کی شرط ہے. حدیث میں آتا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، یعنی اسے حدث ہو جائے، حدث ہونا کہتے ہیں وضو ٹوٹنا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کرے. ایک آدمی نے پوچھا جو حضر موت کے علاقے سے تھا، یہ بھی یمن کی طرف کا علاقہ ہے، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ اس کو نہیں سمجھ آئی. ہو سکتا ہے آپ کو بھی شروع میں جب میں نے ازالت النجاسہ اور حدث کا دور ہونا تو نہ سمجھ آئی وہ حدث کیا ہے. تو انہوں نے کہا فسا یا درات، یعنی وہ ہوا جو پخانے کے مقام سے خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کے بغیر نماز کا وبال، یعنی کتنا ضروری ہے وضو کرنا. ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے. جب اسے یہ ایک کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب اس سے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے کس بنا پہ کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی، یعنی تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی. یہ 2 قصور تھے جس کی بنا پر اس کو سزا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. بہت احتیاط کرنی چاہیے، لیکن وہم میں بھی نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا، کیا پتا پھر گیس نکل گئی ہو، مجھے ایسے فیلنگ آ رہی ہے. اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اس کی ہمیں ایک حد بتا دی گئی کہ اگر آواز آئے یا بو آئے تو پھر ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. ادروائز صرف اگر جسم میں ایسی صرف ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی ہے لیکن کوئی واضح دلیل نہیں آپ کے پاس کہ کوئی چیز باہر نکلی ہے تو اس سے وضو نہیں جاتا. 7ویں چیز ہے دخول وقت، وقت کا داخل ہونا. وقت کا داخل ہونا یہ تمام شرائط سے زیادہ اہم ہے. تمام امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وقت کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں. وقت کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی نماز ان کے اوقات میں فرض کی گئی ہے. نمازوں کے اوقات قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یعنی یہ نمازوں کے اوقات ہیں. سورج ڈھلنے سے کون سا وقت ہوتا ہے شروع؟ ظہر، اور پھر مزید ڈھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عصر. پھر غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مغرب. اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو عشاء. اور فجر کا قرآن، پیچھے آپ کو نماز کے معنوں میں بتایا تھا نا کہ قرآن کا لفظ ہے نماز، فجر کی نماز. بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے. 2 بنا پر قرآن کہتے ہیں اس کو. ایک تو یہ کہ اس میں زیادہ لمبی تلاوت ہوتی ہے اور جہری قرات ہوتی ہے، ٹھیک، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے اور فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں جو نئی ڈیوٹی پر آنے ہوتے ہیں. دلوک الشمس یعنی جب سورج ڈھل جائے، غسق اللیل یعنی آدھی رات، یہ نصف دن سے نصف رات تک کا وقت ہے. ان اوقات میں 4 نمازیں شامل ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ جو غسق اللیل ہے نا 12 بجے رات، جسے عام طور پہ ہم 12 بجے کو آدھی رات کہتے ہیں، تو عشاء اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. اگر اس کے بعد نصف رات سے بعد آپ نے عشاء پڑھی تو آپ کی عشاء کا وقت گزر چکا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ سو جاتے ہیں اور پھر فجر سے تھوڑی دیر اذان سے پہلے اٹھ کے عشاء پڑھتے ہیں تو وہ عشاء کا وقت نہیں ہے. غسق اللیل سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نصف رات. مثلاً آپ سفر پر ہیں اور مغرب کا وقت ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہے سفر میں. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جب تک آپ گھر پہنچیں گے نصف رات گزر جائے گی تو بہتر ہے مغرب کے ساتھ ہی پڑھ کر روانہ ہوں. اچھا، بعض فلائٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹائم ڈفرنس ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہم وینکوور سے آئے تو اگرچہ وہ مغرب کے بعد کی فلائٹ تھی لیکن 3 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے یہاں اور وینکوور کا. وہاں کے ٹائم کے مطابق اگر 9 بجے بھی جہاز لینڈ کرنا ہے تو یہاں کیا ہو گیا 12 بج گئے اور گھر آتے آتے 1, 1.5, 2 بج گئے. اور اگر اور لیٹ ہے تو پھر تو فجر بھی شاید بیچ میں آ جائے.
تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر اوقات کا ہمیں صحیح معلوم ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر اس اعتبار سے نمازیں ادا ہوں گی. تو وقت سے پہلے نہیں. مثلاً ہماری ایک عزیز ہیں, ان کے ہسبینڈ کا نی آپریشن تھا, تو اب ڈاکٹر جو تھے ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے ان کو لے جا رہے تھے تھیٹر میں. انہوں نے کہا نماز کا وقت ہونے والا ہے, میں ابھی نماز پڑھ لوں. پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ کیا یہ نماز ہو گئی. میں نے کہا کہ اگر وقت داخل نہیں ہوا تھا تو نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, وقت کا داخل ہونا ضروری. یعنی جب وقت آیا ہی نہیں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی, تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے. نماز کس وقت فرض ہے؟ جب اس کا وقت ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بازار جا رہے ہیں تو ابھی 15 منٹ ہیں تو چلیں ہم پڑھ کے ہی چلے جاتے ہیں. نہیں, اگر اذان نہیں ہوئی کوئی بات نہیں, لیکن اگر وقت داخل ہو گیا, اور تو الحمدللہ آپ کو وہ لنک دیا گیا ہوگا اسلامک فائنڈر کا جس میں نمازوں کے اوقات دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا نماز کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. چاہے 1 منٹ ہوا ہو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن 1 منٹ پہلے نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے اذان ہی نہیں ہوئی اور 1 منٹ پہلے نماز شروع کر لی اور بیچ میں اذان ہو رہی, نماز نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے 6 گھنٹے لگے, تو جب تک کوئی انستھیزیا میں تو ان پہ تو نماز ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے اوپر کیا پڑھا؟ نماز فرض ہونے کے لیے عقل ہونا ضروری ہے. اب عقل جو ہے 2 طرح زائل ہوتی, ایک وقتی طور پر اور ایک مستقل طور پر. وقتی طور پر جیسے آپ سو گئے تو آپ کی عقل کام کر رہی ہے؟ نہیں. آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کی عقل کام نہیں کر رہی. انستھیزیا آپ کو دیا گیا کسی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے جب آپ ڈاکٹر کے بس میں ہوتے, مسلم ہو یا نان مسلم, ان کے پاس اتنے مریض ہوتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو 15 منٹ پہلے انہوں نے لے جانا ہے اور آپ کہتے نہیں مجھے 15 منٹ اور ٹائم دے کیونکہ ابھی میری نماز کا وقت ہوگا, پھر نماز کا وقت ہوا, پھر آپ نے 15 منٹ اور لے کے نماز پڑھی, تو آدھا گھنٹہ سارا عملہ کیا ہوگا؟ فارغ بیٹھا ہوگا. اب وہ ان کی ڈیوٹی آورز ہے, انہوں نے کام کرنا ہے, انہوں نے ایک کے بعد ایک کو دیکھنا. جب اللہ نے سہولت دی ہے کہ ایسا شخص کیا کرے, بعد میں پڑھ لے جب ہوش میں آئے, تو پھر نماز پڑھی جا سکتی. یعنی کہ اس وقت نماز پڑھنا ضروری نہیں. وہ بے ہوش ہو گیا فرض نہیں, جب تک ہوش میں نہ آئے. پیچھے حدیث پوری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے, سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے, بچہ جب تک تمیز کی عمر کو پہنچ نہ جائے, صحیح غلط کا فرق بتا سکے. شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ ایسی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے جو اس کے وقت آنے سے پہلے ہی پڑھ لی جائے. انہوں نے جواب دیا, وقت کے شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لینا کفایت نہیں کرتا, یعنی کافی نہیں. یہاں تک کہ وقت سے 1 منٹ پہلے ہی شروع کی گئی ہو پھر بھی نہیں. اگر انسان وقت سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دے تو نماز درست نہیں ہوگی. یعنی صرف اللہ اکبر ہی وقت سے پہلے کہہ دیا تو بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یعنی نماز کا وقت مقرر کیا گیا ہے, وقت سے پہلے نماز درست نہیں ہوگی, اور جو نماز وقت سے پہلے ادا کی جائے گی ایسی نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. قضا پڑھیے, دوبارہ کیجیے, اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے, جو نماز وقت سے پہلے ہی پڑھ لی جائے یہ نماز درست نہیں ہوگی. اگر کسی نے جان بوجھ کر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوگی اور وہ گناہ سے بھی نہیں بچ سکے گا اگر جان بوجھ کے پہلے پڑھ رہا ہے. یعنی ایسے ہی ٹھیک ہے میں بس پڑھ لیتا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت ہو چکا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اس کی نماز نفلی نماز بن جائے گی اور اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی, کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے وقت کا داخل ہونا ہے. یہ شرائط میں سے ہے. ٹھیک, شرط نہ ہوئی تو حکم بھی نہ ہوا. سفر میں جمع تقدیم اور تاخیر کی رخصت ہے, یہ ایکسپشنل کیس ہے. انشاءاللہ سفر کے احکام پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ بات آئے گی, لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ سفر میں آپ نماز جمع کر سکتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو نماز ظہر کو عصر تک مؤخر کر دیتے. یعنی اگر 1 بجے ظہر ہونی ہے اور آپ نے 12:30 سفر شروع کر لیا اور آپ اپنا سٹاپ لے رہے ہیں جس وقت عصر داخل ہو گئی تو ظہر عصر کے ساتھ ملا لیجئے, اجازت ہے, سہولت ہے نا ہمارے دین میں, رخصت ہے, ریجیڈیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر سفر کے آغاز سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو نماز ظہر پڑھ کر سوار ہوتے, یعنی پڑھ کے نکلتے,
یہ نہیں کہ اچھا چلو کوئی نہیں ہم وہیں جا کے پڑھ لیں گے، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہو کہ کسی جگہ پر ایک خاص وقت میں پہنچنا ضروری، اور وہاں بھی تو نماز پڑھنی ہے نا، جو وقت وہاں لینا ہے وہ پہلے ہی پڑھ کے نکلے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر فرماتے، یعنی عصر کے آخری حصے میں چل پڑتے، نماز مغرب لیٹ کر لیتے تاکہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے۔ تو دونوں کی دلیل مل گئی، تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے پڑھنا، اور تاخیر کی بعد میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ مثلاً اگر آپ جہاز پہ چڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عصر بیچ میں ہی آ جائے گی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت ہی عصر پڑھ کے پھر سوار ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ہوگا جہاز نکل جائے گا اور عصر تک اتر جائے گا تو ظہر کو عصر کے وقت جا ملا کے پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ رہے ہیں اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا، لیکن جلدی نہیں داخل ہوتا کیونکہ آپ مغرب کی طرف چل رہے ہیں نا۔ اب جب بھی ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ ایک دفعہ ظہر پڑھ لیں گے، وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ باہر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کدھر کو نظر آ رہا ہے، ڈھل گیا کہ نہیں ڈھلا۔ اور اگر نہیں کچھ سمجھ آتی تو گھڑیوں کے اوپر یہ جو اسلامک فائنڈر ہے اس پہ آپ اول تو ایئر ہوسٹس بتا دیتی، ورنہ شہر کا نام معلوم کر لیجیے کہ ہم کہاں سے گزرنے، وہ نقشہ بھی سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں فلائٹ کا کہ کہاں سے گزر رہے ہیں، اس شہر کا نام ٹائپ کیجیے اسلامک فائنڈر میں اور کلک کر کے دیکھیے ظہر یا نمازوں کے اوقات، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ظہر داخل ہو گئی۔ اب آپ ظہر پڑھ لیں۔ عام طور پر ظہر کا ٹائم کیا ہوتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن فلائٹ میں بعض اوقات 6 گھنٹے تک ظہر رہتی ہے۔ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد عصر پڑھیے، ورنہ آپ ظہر کا وقت داخل ہو گیا عصر بھی ساتھ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا جہاز لینڈ کر رہا ہو اور عصر شروع ہو اور آپ کو وہ کھڑے نہ ہونے دیں یا پھر وضو کے لیے نہ جانے دیں، تو سہولت ہے تو دونوں اکٹھی کر لیجیے۔ بعض اوقات راستے میں فلائٹ رکتی ہے۔ جب میں کئی سال پہلے کینیڈا آئی تھی تو پہلے ہماری فلائٹ لندن اتری، تو لندن میں نے ظہر اور عصر دونوں جمع کر لی۔ پھر اس کے بعد جب تک ہم یہاں پہنچے تو مغرب ہو گئی، تو مغرب کے ساتھ پھر عشاء بھی پڑھ لی، یعنی عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھ لی۔ اچھا، جب جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، جب جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی عشاء ہو جاتی ہے، اور مغرب آپ اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو عشاء بھی پڑھ کے ساتھ چل سکتے ہیں، یا اگر ایئرپورٹ پہ پڑھ رہے ہیں تو دونوں پڑھ کے جہاز میں بیٹھیے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں فجر ہو جائے گی تو اس کا بھی دھیان رکھیے۔ فجر پڑھ کے پھر ایک لمبا وقفہ آئے گا ظہر اور عصر پڑھنے کا، پھر جب تک لینڈ ہوگے تو مغرب ہو رہی ہوگی۔ تو یعنی کہ اگر آپ کا دن 20 گھنٹے کا ہو گیا ہے تو ظہر ایک ہی دفعہ پڑھیں گے۔ یہ میں اس لیے کیوں بات کر رہی ہوں، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد ظہر پڑھتے تھے کیونکہ نیا شہر آ جاتا تھا اور پھر ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ایسے تکلیف کی ضرورت نہیں، ایک وقت میں ایک نماز ہوتی ہے۔